اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری جان ہے، سب کی جان ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، پلیز اس کو سمجھیے گا، اس کو جانیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں پیدا کیا؟ کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے خود یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میرا کام کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کبھی نہیں۔ ہم لوگ بس رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نہ ہمیں صبح کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس طرح ہم جی رہے ہیں۔ ہماری ہر چیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ 1400 سال پہلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، جو اس کو سمجھایا، اس نے ہم تک جو پہنچایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر میں عالم بن جاؤں گا تو بس اپنے لیے بن رہا ہوں، تاکہ میں فیمس ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے فالو کریں، میرے بھی لاکھوں کروڑوں فالوورس ہو۔ یوٹیوب ہے، اب تو دیکھو سوشل میڈیا بہت عام ہو گئی۔ اب ہر کوئی چمکنا چاہتا ہے، چمکنا چاہتا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ ہم اصلی مقصد سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ آج ہمارا پورے دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمارے مذہب کو کیا کیا کہتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ پاک ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھاتا۔ اللہ پاک تو ہمیں محبت بانٹنے کو سکھاتا ہے۔ اللہ پاک تو ہمیں ایک یکیتی سکھاتا ہے کہ آپ آپس میں مل کے رہو، آپ آپس میں ایک ساتھ جڑ کے رہو۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ خبردار آپ لوگ بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح مت ہو جانا۔ توریت، انجیل، زبور ہو جیسے انہوں نے کیا، آپ مت کرنا۔ آپ فرقوں فرقوں میں مت بٹ جانا اپنے پیغمبر کے بعد۔ ہم نے پھر وہی کام کیا۔ شیطان ہے نا، شیطان تو کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ شیطان آپ کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے مال کا، سب کا دشمن ہے۔ وہ آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اگر آپ ایمان والے ہوں گے تبھی بچیں گے۔ آج ہم دیکھو کہاں پر آ گئے۔ آج ہمارے اندر میں شرک دیکھو، ہم کہتے ہیں یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ہم نے نظام کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک بات یاد رکھ لو، زمین آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی چیز ہے تو سمجھو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر علم غیب جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو غیب کا پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا، صبح کیا ہوگی، آخرت کے دن کیا ہوگا، یہ کوئی اور بھی جانتا ہے، تو یہ علم غیب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو جنائے، کسی کو اس کے بارے میں جانکاری دے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت خضر، اس کا واقعہ قرآن مجید میں آپ کھول کے رکھ لیں، اس کو بھی اپنا علم کچھ نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم غیب کا بھی نہ آسمانوں میں کسی کو پتہ ہے، نہ زمین میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر وہ جس کو چاہے بتا دے۔ ساری کنجیاں، ساری چابیاں، سب کچھ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ ایک بات سمجھ لو، آپ کو میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، ہم نہ خود سمجھ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں، اگر میں MBBS کر رہا ہوں تو میں کتاب پڑھوں گا بہت ساری میڈیکل کی، اس کے ساتھ میں پریکٹس کروں گا، اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فیلڈ کیا ہے، اس میں کیسے مطلب بیسٹ بنا جائے۔ چاہے میں ٹیچر بنوں، چاہے کوئی بھی ہو شعبہ۔ اب آپ دیکھیں، ایسے مسلمان ہیں جو صرف صبح کے لیے ثواب کی خاطر قرآن شریف کا ورد کر کے چلے جاتے ہیں کہ آج ہمیں یہ برکتیں ملیں گی، یہ پڑھ لو، آج یہ برکتیں ملیں گی، یہ پڑھ لو۔ ارے بھائی، یہ ایسی نہیں ہے، آپ تھوڑا سمجھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید تو ہمارے پاس نشانی ہے، قرآن مجید تو ہمارے پاس دلیلیں ہیں، قرآن مجید تو ہمارے پاس رہنمائی ہے کہ زندگی کس طرح گزاریں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، راستے ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں کہ مومن کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے دنیا میں، کس سے ماننا ہے اسے۔ یہ تو ہم ثواب خاطر پڑھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھو آپ کو یہ ثواب ملے گا، سورہ یاسین پڑھو، پھر اپنی زبان میں سمجھتے ہی نہیں ہو۔ عجب نہیں ہے، ایک چیز آپ بہت پڑھتے ہو پر اس کو آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو فرما کیا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس ہم نا ایسے بس بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں بس۔ اگر ہم دین کی بات کہیں گے تو اللہ کا ذکر تو کریں گے ہی نہیں۔
ہم اپنے پیر و مرشد میں اڑ جائیں گے، جبکہ وارث پیر و مرشد تو اللہ ہے، ساری کائنات تو اسی نے پیدا کی ہے، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر گن بھی تو اس کے ہی گائے جائیں، نماز بھی تو اس کے لیے پڑھی جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدے کا پتہ نہیں کہ نماز ہے کیا۔ ہماری اولاد دیکھو ہمیں دیکھ کر ویسے ہی بن گئی، نہ ہمیں سجدے کا پتہ ہے کہ یہ سجدہ کیا ہے۔ اگر انسان مسلمان سمجھ جائے کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہے نا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جو وہ جی رہا ہے، یہ جو قرآن مجید وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں سے کیا سیکھنا ہے، یہی تو درس ہے، یہی تو راستہ ہے۔ اگر کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ کہے گا نہیں نہیں، یہ تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کافی نہیں ہے، قرآن مجید کافی نہیں ہے، استغفر اللہ، میں کہتا ہوں نعوذ باللہ قرآن مجید کافی ہے۔ ایسے کہنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کافی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، وہ زندگی گزارنے کے لیے، ایک مومن کو جنت دکھانے کے لیے بہترین ہے، کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید تو کھلا ہوا ہے، اس کی آیتیں کافی کھلی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھو، پھر آپ کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ پھر آپ کیا چاہتے ہو کہ اللہ سے جا کے دنیا میں ہی ملے، غیب کا پتہ لگائیں، یا اس کے ساتھ وارث بنا دیا آپ نے، شریک بنا دیا آپ نے؟ یہ کیا کر دیا؟ یہ کیسا انصاف کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیدا کیا، آپ کے دادا کو مٹی سے، آپ کے دادی کو اس کے پسلی سے، پھر ہمارا کیا سسٹم رکھا اللہ پاک نے پھیلنے کا؟ ان دونوں میں سے ہم کو پھیلا دیا۔ پھر قطرہ، وہ پانی، نجس پانی، یہ ہماری تخلیق ہے۔ آج میری عمر 26-28 سال ہے۔ اب بتاؤ، یہ مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ 28 سال پہلے میں کہاں تھا؟ میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مجھے وجود دیا اس خالق اکبر نے، مجھے زندگی دی اس خالق اکبر نے، مجھے سانس دی اس خالق اکبر نے۔ آج اگر میں بول رہا ہوں تو مجھے یہ زبان دی اس خالق اکبر نے، تو میں اسی کے گن گاؤں، اسی کو سجدہ کروں، اسی کے لیے نماز پڑھوں، اسی کو دن رات تسبیح کروں۔ یہی مجھ پہ لاگو ہے، یہی مجھ پہ لازم ہے۔ ہم یہاں پہ پتہ نہیں کس کا ذکر کرتے ہیں، پر ہم اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ سارا دن اٹھے بیٹھے مجھے یاد کرو۔ ہے کوئی جو مجھے یاد کرے؟ ہے کوئی جو مجھے اچھا سا قرض دے تو میں اس کو اچھا سا لوٹا کے دوں؟ ہے کوئی جو مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے دوستی کرے، میرے طرف ہاتھ آگے کرے دوستی کے لیے، تو میں بھی اس کو دوست بنا دوں گا۔ اللہ پاک کتنا رحمان ہے۔ ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ آج ہمارا دین اسلام دیکھو کیا بن گیا ہے دنیا کے نظر میں۔ در حقیقت دین اسلام سچا ہے، دین اسلام تو امن والا ہے۔ یہ ہم نقاب میں آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہم نے بھی اس بنی اسرائیلیوں کی طرح سب کچھ توڑ دیا، پیغمبر کے بعد میں ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ ہمارا حال بھی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، ان سب سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہو۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پلیز دل سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ ہی کہیں وقت لگائیں۔ جو قرآن مجید میں ہے اس پہ عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وہی رہنما ہے ہمارا۔ اتنا یاد رکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔